अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अॼु जी ॻाल्हि में मां आहियां मुंहिंजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, अॼु पाकिस्तान समेत सॼी दुनिया जे मुल्कनि में औरतुनि जो आलमी ॾिहाड़ो मल्हाए पियो वञे। मुख़्तलिफ़ तंज़ीमनि ऐं इदारनि पारां इन ॾींहं जे मुनासिबत जे हवाले सां रैलियूं बि कढी वयूं, सेमिनार्स बि कराया विया ऐं मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम पिणु कराया विया। इन अरसे में जेकॾहिं गौर कयो वञे त मुख़्तलिफ़ शोबनि में औरतुनि जी नुमाइंदगी त थी आहे, पर बुनियादी तरह औरतूं अॼु बि पंहिंजनि हक़नि खां महरूम आहिनि। सिंध समेत ॿियनि जे मुल्क जे ॿियनि सूबनि में बि औरतुनि सां ॿिटो रवैयो आहे। तालीम, सिहत, बराबरी जे हक़नि, मर्ज़ीअ जे फ़ैसिलनि खां वेंदे मार, मोचड़े, तशद्दुद, अज़ियत, कारोकारी, नंढी उमिरि में शादियुनि जूं पीड़ाऊं अॼु बि औरतूं भोॻिनि थियूं। अॼोके प्रोग्राम इन मौज़ू ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में ज्वाइन कयो आहे नाले वारे समाजी अॻवान आई वुमेन एक्टिविस्ट सारिम बरनी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। सर साहब, आज वुमेन डे है, पूरी दुनिया में इस हवाले से न सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे ये डे मनाया जाता है। ख़वातीन के मसाइल को आपने बहुत करीब से देखा है, बहुत काम किया है, प्रैक्टिकली आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ख़वातीन के बुनियादी हुकूक के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले और सबसे बड़ी बात यह है कि ना सेमिनार से ये मामलात हल होंगे, ना रैलियाँ निकालने से हल होंगे। हम लोग ने बस दिन बना लिए हैं कि इस दिन बस शोर शराबा करें और कहानी ख़त्म हो, 364 दिन फिर उसके बाद कुछ और करते रहें। ये चीज़ें गलत हैं। हमें एक अमल की ज़रूरत है और एक निज़ाम की ज़रूरत है। और ख़वातीन को क्योंकि फोकस इस वक्त किया गया है, ख़वातीन के साथ मसाइल हैं क्या, असल बात वो आनी चाहिए। और मसाइल हल कैसे होंगे, बात वो होनी चाहिए। अगर मर्दों को बुरा कहने से मसाइल हल होते हैं तो बेशक मर्दों को बुरा कहें, लेकिन मैं समझता हूँ कि मर्द बुरे नहीं होते। हालात, वाक़यात, चीज़ें बुरी होती हैं। कभी कभी मर्द बहुत अच्छे होते हैं और औरतें बहुत बुरी मिल जाती हैं। कभी कभी औरतें बहुत अच्छी होती हैं, मर्द बहुत बुरे मिल जाते हैं। तो इसमें हम लोग अगर फोकस बुरे को रखें तो मसाइल बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से हल हो सकते हैं। जब एक आवाज़, एक नारा लगी जाएगा कि मर्द बुरे हैं, तो अच्छा मर्द भी कोशिश करेगा कि मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अपनी बीवी, बहन, बेटी को जो है ना संभालूं, मैं भी फिर बुरा ही सही। तो इन नारों को ख़त्म करें। ख़वातीन की जो जायज़ हक़ हैं, हकूक़ हैं, ख़वातीन को भी सोचने की ज़रूरत है। ये बात ह्यूमन राइट्स वाले नहीं कहते, लेकिन मैं कहूँगा क्योंकि हक़ाइक़ पे बात होनी चाहिए। औरत और मर्द बराबर नहीं है। औरत और मर्द का दर्द ज़रूर बराबर है, तकलीफ़ ज़रूर बराबर है, और न सोच बराबर है, न ताकत बराबर है, न अमल बराबर। हर चीज़ में फ़र्क अल्लाह ताला ने दिया है, और वो फ़र्क ही से तो हम औरत और मर्द पहचाने जाते हैं। अगर वो फ़र्क ना हो तो फिर हम तो एक हो गए। बहुत अच्छी बात आपने कही। क्या बुनियादी जो मसाइल हल ना होने की वजह यही है कि हम बज़िद हैं इस बात पे कि औरत और मर्द बराबर हैं, औरत और मर्द बराबर हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ यही वजह है। औरत अगर औरत बने तो हम उसका ख्याल करना शुरू करें। हमें पता है अल्लाह ने इसको नाजुक बनाया है, अल्लाह ने इसको खूबसूरत बनाया है, हमें इसको संभालना है। लेकिन औरत कहती है मैं तो तुम्हारे बराबर हूँ, तो हम कहते हैं ठीक है, हम भी धक्के खा रहे हैं, तुम भी धक्के खाते रहो, हम भी लोगों से पिटते हैं, तुम भी पिटती रहो। तो यही मसला है। हमें याद है जिस माँ ने हमें तरबियत की, हमें हमेशा दिखाया और सिखाया, कहीं हम जा रहे हों, बस में जा रहे हों, ट्रेन में जा रहे हों, और कोई औरत अगर खड़ी हुई और हम बैठे हैं तो हमें अम्मी उठाती थी कि बेटा बाजी को बैठने दो, आंटी को बैठने दो, या कोई बुजुर्ग आ गया। तो इन चीज़ों को तमीज़ की तरह सिखाने की ज़रूरत है। देखें, लड़कियां अमूमन अपने बाप को बहुत पसंद करती हैं, दीवानी होती हैं, वो भी तो एक मर्द होता है ना, तो मर्द तो बुरा नहीं हुआ। ख्वातीन की अपनी ख्वाहिश भी ये होती है कि बेटियां भली हों पर बेटा ज़रूर हो मेरा, तो वो भी तो एक मर्द होता है ना। मर्द बुरा किसी सूरत भी नहीं है, लेकिन मर्दों को आवाज़ मार के कि मर्द बुरा है, आपने बुरा बना दिया। ये सोच किस लेवल पे डेवलप है? आप ज़्यादा एजुकेटेड लोग? हर लेवल पे डेवलप है। मसला क्या है, बुरा क्या है वो मैं बताऊं। ताकत, वो तो हर जगह बुरी है। जो उसके नशे में आ जाए वो बुरा है। हमारे यहाँ जब झगड़ा होता है तो बीवी जबान चलाती है, मियाँ हाथ चलाना शुरू कर देता है। जबान की चोट कुछ और तरीके से लगती है, हाथ की चोट कुछ और तरीके से लगती है। जबान की चोट आप किसी को दिखा नहीं सकते, लेकिन फीलिंग्स हाथ की चोट से ज्यादा होती हैं, और हाथ की चोट आप सबको दिखा देते हैं। तो ये थोड़ा सा ना, मैं कतई तौर पे किसी ऐसे अमल को पसंद नहीं करता, किसी भी मर्द को, कि वो अपनी बहन के ऊपर हाथ उठाए, अपनी बेटी पे हाथ उठाए, अपनी बीवी पे हाथ उठाए, अपनी माँ पे हाथ उठाए। किसी सूरत नहीं हाथ उठाना चाहिए। लेकिन बहन, बेटी, बीवी, माँ को भी
ان چیزوں کو کیئر کرنی چاہیے. صاحب صاحب آپ نے بہت اہم بات کی ہے، لیکن اگر اسی نقطے پہ ہم بات کریں تو ہمارے یہاں جتنی تنظیمیں ہیں سرکاری غیر سرکاری، ان کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے ہمیں کہ عورت اور مرد بالکل برابر ہیں. تو یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ نہیں، عورت اور مرد اگر برابر ہیں تو پھر تو بہت ساری چیزیں سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے نا. عورت کو ایکچوئل مرد کیا ہے؟ مرد کو اللہ نے ایک سپاہی کی حیثیت دی ہے حفاظت کے لیے عورت کے. ہمارے یہاں یہ سمجھنے کو عورت تیار نہیں ہے. ہم نے مرد کو جس عورت کے پیچھے ایک سپاہی مرد ہوتا ہے نا، چاہے اس کا باپ، بھائی، بیٹا، میاں، آپ دیکھیں جب وہ سپاہی ہی کی صورت میں ہو، یعنی واقعی اس کی حفاظت کرے، تو وہ دنیا میں اس کو وہی مرد نظر آ رہا ہوتا ہے اور کوئی نہیں نظر آتا. وہ دنیا کی نہیں سنتی، اسی مرد کی سنتی ہے. تو یہ ہمیں بھی اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور ان عورتوں کو بھی. اگر مجھے یہ پتا ہے میری بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، بیوی ہے، تو اسے بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرا بھائی ہے، بیٹا ہے، میاں ہے، باپ ہے، مجھے اس کی عزت کو برقرار رکھنا ہے. اب اگر آپ اس کی عزت کو ڈسٹرب کریں گی، اچھالیں گی، تو پھر مسائل پیدا ہوں گے. پھر کیا ہوتا ہے، عورت کمزور ہے، مرد طاقتور ہے، اور وہ طاقت جب دو طریقے سے چلتی ہے تو جو طاقتور زیادہ چیز ہوتی ہے وہی جیتتی ہے ہمیشہ. تو اس سے نقصانات پیدا ہوتے ہیں. اور مرد اور عورت درد تکلیف میں برابر ہے. اگر کسی عورت کو قتل کیا جاتا ہے یا مرد کو قتل کیا جاتا ہے تو وہ صرف قتل ہوتا ہے، ادھر عورت برابر ہے. اگر کوئی درد یا تکلیف یا بیماری عورت کو ہوتی ہے اور وہی درد یا تکلیف کسی مرد کو ہوتی ہے تو وہ برابر ہے. کیونکہ دونوں انسان ہیں. جنہیں انسان یعنی جاندار کی تمیز ہو جائے نا، وہ تو درختوں کا بھی خیال کرتے ہیں، پھر وہ تو جانوروں کا بھی خیال کرتے ہیں. پھر جنہیں اس چیز کی تمیز ہی نہ ہو، انہیں کیا پتا کون سا مرد اور کون سی عورت. تو وہ تو جو مرد میں سمجھتا ہوں عورت کو قتل کر سکتا ہے، وہ مرد کسی مرد کو بھی قتل کر سکتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ یہ دیکھے کہ مجھ سے بھاری نہ ہو. اگر اس سے وہ کمزور ہوگا تو وہ اس کو بھی قتل کر دے گا. قتل ہوتے ہیں، بالکل اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. ساتھ سب عورتوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، کیونکہ عورت مرد کے حوالے سے دیکھا جو کمزور جنس ہے، کمزور ہے مرد کے مقابلے میں، عورتوں پہ تشدد کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ اپنا شیلٹر ہوم بھی چلا رہے ہیں، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح کی خواتین آتی ہیں. تشدد کس نوعیت کا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہ کون سے طبقے کی خواتین ہوتی ہیں؟ دیکھیں ہر طبقے کی خواتین ہیں. اس میں تو یہ ہماری ایک سوچ ہے. کل کی بات بتاؤں تو چھوٹا سا بیبی لیا تھا، خوبصورت سا، اسے مان لیا، بیچاری آئی. میں بولا کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی مجھے شیلٹر چاہیے. میں بولا کیوں؟ تو پیپر نکال کے دیا کہ میرے میاں صاحب نے بس مجھے ڈیورس دے دی ہے اور اس کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں. اب آپ مجھے بتائیں وہ کہاں جائے، وہ کیا کرے؟ ہم لوگ نا، ہم مقصد سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یہ عمل اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو اسی اللہ نے آپ کو ساتھ میں کہا کہ میرا سب سے زیادہ ناپسندیدہ فعل ہے یہ طلاق، اور آپ اس کو فخر محسوس کرتے ہیں، اختیار سمجھتے ہیں. ان چیزوں سے ہمیں ہٹ کر کے میں نے کہا نا، مرد عورت کے لیے ایک سپاہی کی حیثیت سے بھیجا گیا اللہ کی طرف سے کہ اس کی حفاظت کرے، اس کو تحفظ دے، اس میں وہ مضبوطی دے کہ میرے پیچھے ایک میرا مرد بیٹھا ہوا ہے. مرد مینز کسی بھی رشتے میں بھائی باپ، کوئی بھی جتنے بھی جائز رشتے ہوتے ہیں اس کے اندر، تو وہ ایک بڑا اچھی چیز ہے. لیکن پھر کہوں گا ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کمزور کی طرف حملہ آور ہوتے ہیں. ہمارا فوکس کمزور ہوتا ہے، ہمارا فوکس مرد عورت نہیں ہوتا. بچوں پہ تشدد کیا ہے؟ بچے کمزور ہیں. بزرگوں پہ تشدد کیا ہے؟ ماں باپ پہ، وہ کمزور ہو جاتے ہیں. ہماری فطرت خراب ہوئی ہوئی ہے، ہماری تربیت خراب ہوئی ہوئی ہے. ہمیں وہ فطرت، ہمیں وہ تربیت وہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں مختلف صوبے مختلف ناموں سے پہچانے جاتے ہیں عورتوں کے حوالے سے، کہ وہاں جو ہے ونی ہوتا ہے، وہاں جو ہے کاروکاری ہوتا ہے، وہاں جو فلاں ہوتا ہے. مطلب یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. انہی جگہوں پہ بہت اچھی سوچ کے مرد موجود ہیں، انہی جگہوں پہ بہت اچھی سوچوں کی عورتیں موجود ہیں جو ان کے سخت خلاف ہیں. نہ وہ این جی او کی صورت میں ہیں، نہ وہ کسی ادارے کی صورت میں، وہ اپنے اون پہ جو ہے اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اچھی چیز جو ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے، اور بری چیز بری ہوتی ہے، وہ کسی صوبے میں ہو، کسی فرقے میں ہو، کسی مذہب میں ہو. یقیناً بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین پروگرام جو سلسلہ جاری رہندو پر وقت ہے مختصر وقفے جو وٹھوں تھا وقت.
वेलकम बैक नाजरीन। लेकिन सर साहब, ये तो एक हकीकत है कि ज़्यादातर जुल्म और तशद्दुद का शिकार औरतें ही होती हैं। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मर्द हजरात बहुत अच्छे होते हैं, कुछ इस तरह के भी होते हैं जो नहीं चाहते कि ये चीज़ें हों और उनका ताल्लुक किसी इदारे किसी NGO से नहीं होता। लेकिन औरतें जो ये तशद्दुद बर्दाश्त करती हैं, जिनके साथ ये परेशानियाँ ये मज़ालिम होते हैं, उनको किस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है? इनको रोकने की कोई, क्या समझते हैं कि कोई ऐसा काज हो सकता है जो उनको रोक सके? देखिए, कवानीन और ऐसे कवानीन जो अमल दरामद कराए जा सके। एक आपको मैं एक मिसाल दूं, एक खातून लड़की थी कॉलेज के, जिसने अपने माँ बाप और भाई को ज़बा किया था। यही कराची शहर की बात है। बात सिर्फ कमजोर की है। मैं कभी इस चीज को फेवर नहीं करता। इधर मैं मर्द और औरत को बराबर समझता हूँ, बिल्कुल ही। जो कहते हैं ना बराबर है, हाँ। बिल्कुल बराबर है इन जगहों पे आकर के, कि जिसको जहाँ जो कमजोर मिलता है वो उसको जो है ना तशद्दुद का, मत तशद्दुद का किसी भी अंदाज में उसको कत्ल में ले लें, जाती में ले लें, जुल्म में ले लें, बना देता है। ज्यादातर वाकयात लड़कियों के साथ हुए कि तेजाब फेंक दिए, लेकिन क्या ऐसा नहीं हुआ कि लड़कियों ने जाके लड़कों के ऊपर फेंक दिया? हाँ, ये भी हुआ। वजह कमजोर और मजबूत की है। जहाँ लड़का कमजोर था वहाँ लड़की हावी हो गई। जो कमजोर पोजीशन में होता है वही मारा जाता है। और ये कमजोर समझ के किसी पे हमला आवर होना, ये हमारी ज़हनी जहालत को दावत देता है, बताता है कि हमारे अंदर ज़हनी जहालत भरी हुई है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम लोग इतना सोच लें। मैं आपको अगर 2 दिन पहले कॉल आई एक किसी बाहर मुल्क से, उन्होंने अपने बच्चों को बताया, कहने लगा बाकी सब ठीक है, एक बच्ची है जिसने मुझे 7वीं क्लास से परेशान करके रखा है। कभी किसी के साथ भागती है, कभी किसी के साथ भागती है। हम पागल हो गए, माँ बाप रो रहे थे मेरे आगे। और अब आप देखिए उनकी इंतहा, हल भी चाह रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हैं कि मैं तो यहाँ तक पहुँच गया और सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि मैं किसी को पैसे देके इसको मरवा दूँ। अब इंतहा देखिए। तो ये उस लड़की को भी तो सोचने की जरूरत है ना कि क्यों इतना मजबूर कर रही है किसी बाप को, किसी भाई को। वो बाप तुम्हें तुम्हारी मर्जी की शादी से नहीं रोक रहा, वो बाप तुम्हें तुम्हारी मर्जी पे जीने से नहीं रोक रहा, वो बाप तो तुम्हें सिर्फ बेहुदा और गंदी हरकतों से रोक रहा है। वो अगर बाप नहीं सही, कोई अजनबी भी सही और गंदे और बुरे काम से रोक रहा है, तो तुम पे फर्ज है कि तुम उसको फॉलो करो और उससे रोको। तो हमारी बहन बेटियों माओं को भी सोचने की जरूरत है कि हम ऐसा कदम ना उठाएं जिससे हमारे भाई बाप की, शौहरों की जो है ना बेइज्जती हो, किसी को मुंह ना दिखा सके। लेकिन मैंने उस बाप को एक बात समझाई कि वो जो कर रही है गुनाह कर रही है। आप जो बात कर रहे हैं कत्ल की, वो गुनाह कबीरा की बात कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं कातिल कहलाएंगे। वो जो काम कर रही है गुनाहगार कहलाएगी। तो आप कातिल ना बनिए, उसको गुनाह से रोकिए। अगर रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते तो कम से कम अपनी जात को उससे अलग करके उसको छोड़ दीजिए। और उसके बाद न जाने लोग क्या क्या कुछ करते हैं, हमारे इल्म में होता है, लेकिन हमारा काम नहीं होता रोकना। वो फिर इंतजामिया, पुलिस, हुकूमत उसके काम है, कभी तो उसके हाथ चढ़ेगी, वो खुद ये तो उन्होंने कॉल करके कहा। यहाँ तो कत्ल कर दिए जाते हैं, आपको पता है इस तरह के। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने एक औरत का जो अभी केस बताया कि वो डिवोर्स पेपर लेके आ गई, इस तरह बहुत सारी औरतें हैं जो तशद्दुद बर्दाश्त करती हैं, लेकिन दरगुजर कर दिया जाता है, भाई शौहर है, उसका हक है मारना, या बर्दाश्त किया जाता है। आप क्या समझते हैं कि औरतें कंप्लेन नहीं करती हैं, या जब बिल्कुल तबाही या तशद्दुद ज़्यादा बढ़ जाता है या कोई उसको आके रोके, तब इस तरह के वाक़यात मंजर आम पे आते हैं? अगर छोटी चीज़ें ये होती रहती हैं तो किस तरह से रोकना चाहिए, किस तरह से उसको? देखिए, तरबियत को ज़्यादा तरजीह देना चाहिए, घरों के अंदर तरबियत को। और हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि हाथ नहीं उठाना, बात से बात को बनाना है। और रही बात पिटना, ये औरत मकसद बहुत गलत इजाज़त है। ये अगर कोई औरत बहुत सारी देती है, ख़ास तौर पे अगर मैं सिंध के हवाले से बात करूं, ये गलत इजाज़त है, ये ना दें, बिल्कुल ना दें। मियाँ को टूट के चाहें, प्यार करें, उसका ख्याल करें, सब उसकी इज्जत को बरकरार रखें, लेकिन पिटने का मजाक बर्दाश्त ना करें। अल्लाह ने तो बाप से नहीं पिटने यानी हाथ उठाने की इजाज़त दी, तो शौहर को किसने दे दी इजाज़त? कौन से दीन, कौन से कानून, कौन से निज़ाम ने इजाज़त दी है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको बिल्कुल रोकना चाहिए। और अगर कोई औरत नहीं रोकती अपनी मजबूरी परेशानी में, तो मैं समझता हूँ जो अपने आप को मर्द कहता है
اسے خود اپنے ہاتھ کو آج روک لینا چاہیے, ابھی یہ سن کے روک لینا چاہیے کہ عورت پہ ہاتھ نہ اٹھائے. ابھی جو ہم ایک ویڈیو آپ نے دکھائی, وہ کلپ دیکھ رہے تھے, بڑا مشہور ہوا تھا یہ عورت پہ تشدد کا واقعہ. بہت ساری عورتیں جو ہوتی ہیں کمپلین نہیں کرتی, احتجاج نہیں کرتی کہ میرا کون ہے, میں کس کو بتاؤں. یا ہمارے ہاں بچیوں کو چھوٹی عمر سے یہ سمجھا دیا جاتا ہے, یا جب ان کی شادی ہوتی ہے کہ بھئی تمہیں برداشت کرنا ہے, تمہیں اپنا گھر چلانا ہے, ہر صورت ہر حالات کو فیس کرنا ہے, خاموش رہنا ہے, صبر کرنا ہے. تو یہ جو ایک تعلیم دی جائے, یہ اچھی بات ہے کہ بھئی اپنا گھر بنا کے رکھنا چاہیے, لیکن اس کے ذہن میں یہ جو بھر دی جاتی ہیں باتیں, پھر وہ صبر کرتی رہتی ہے, برداشت کرتی رہتی ہے, اور اس کو کہیں سے کوئی وہ صبر کرنا الگ چیز ہے. صبر اور ظلم سہنے میں فرق ہے. صبر ضرور تو ہم اس کا ساتھ بھی تو نہیں دیتے. اگر کس طرح کہیں ہم اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں تو فیملیز میں تو ہم نہیں ادھر ہم غلط ہے. لیکن دیکھیں اب اس کی گہرائیوں میں اگر آپ جانا شروع کریں گے تو ایک بھائی اپنی بہن کی مدد اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کی بیوی اس کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی, تو ادھر بھی ایک عورت آ جاتی ہے. پھر ہم اگر گہرائی میں جائیں تو پھر حقیقت اس طریقے سے نظر آنے لگتی ہیں. پھر اگر بہن کو لے آؤ تو بیوی مصیبت کر دیتی ہے, ٹھیک ہے نا, نہ لاؤ تو معاشرہ مصیبت کر دیتا ہے. تو مردوں کو بھی تو آپ جینے دیں نا. مردوں کا تو کوئی دن بھی نہیں منایا جاتا, عورتوں کا تو دن بنا لیا جاتا ہے. تو یہ بھی ظلم ہے. مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ تربیت دماغوں میں ہونی چاہیے کہ ہمیں عورت اور مرد نہیں دیکھنا, ہمیں ایک دوسرے کا خیال اور احساس کرنا ہے. پھر جائز چیزوں سے شوہر کو نہیں روکنا چاہیے, کسی بھی جائز. وہ عموماً کہتی ہے نا عورتیں بس 4 شادی ہی, تمہیں پتہ ہے 4 شادیاں بھی جائز ہی ہے, چلو وہ بھی کر رہا ہے. شوہر کو روکو تو گناہ سے روکو, گندے کاموں سے روکو, رشوتوں سے روکو. آج کوئی ہماری بہن بیٹی ان چیزوں پہ روکنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ اس کو شاندار گاڑی چاہیے, شاندار پالر چاہیے, شاندار سوٹس چاہیے. تو وہ کیا کر کے لے کر کے آ رہا ہے, اس کو اس سے غرض نہیں ہے. اس کو غرض اس سے ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس حصے کے اندر کوئی اور حصے دار آ جائے, تو اس کے خلاف وہ کھڑی ہو جاتی ہے, اس کے خلاف وہ مصیبت کھڑی کر دیتی ہے. اور وہ شخص جو ہاتھ نہیں اٹھاتا, بیوی کو برا بھلا نہیں کہتا, وہ بھی پھر اس کے آگے لڑنا شروع کر دیتا ہے. میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا, نہ فیور کر رہا ہوں کہ ایسا ہو, لیکن جائز سے روکو نہیں, سمجھاؤ کہ اگر تمہیں اچھا نہیں لگ رہا, ناجائز چیزوں سے اگر روک سکتی ہے تو ضرور روکو, بہتری خود بخود آئے گی. لیکن ہم ناجائز چیزوں سے نہیں روک رہے جس کی وجہ سے تباہی خود بخود اپنا راستہ پکڑے ہوئے. آپ کے پاس عموماً خواتین کس طرح کے مسائل لے کے آتی ہیں؟ زیادہ تر ان میں جو مسائل ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ مسائل بہت سارے ہوتے ہیں, بہت ساری ذاتیاں ہو رہی ہیں خواتین کے ساتھ, ظلم ہو رہے ہیں خواتین کے ساتھ. اور وجہ یہ نہیں کہ خاتون کے ساتھ ہو رہا ہے, وجہ کمزور کے ساتھ ہو رہی ہے. ہماری خاتون تب مضبوط ہوگی جب اس کے گھر والے اس کے سرپا کا ہاتھ جو ہے نا وہ اس کی شادی کے بعد بھی نہیں ہٹائیں گے, انوالومنٹ نہیں کریں لیکن اس سے ہاتھ نہ ہٹائیں بالکل قطعی طور پہ. بیٹی کو سمجھائیں گھر بار بار بسانا چاہیے, گھر ختم کرنا اچھی بات نہیں ہے. میری کوئی بہن کرے یا کوئی بھائی میرا کرے گھر ختم, یہ اچھی بات نہیں ہے کسی بھی طور پہ. گھر بساؤ وہ اچھی بات ہے, وہ خدا بھی پسند کرتا ہے, وہ لوگ بھی پسند کرتے ہیں. تو تشدد بیچاری جلی بھی آتی ہیں, کٹی بھی آتی ہیں, یعنی اس برے حال میں آتی ہیں کہ خونم خون ہوئی بھی ہنس رہی ہوتی ہیں, وہ رو نہیں پا رہی ہوتی, وہ روز کا معمول بن چکا ہوتا ان کی زندگی کا. یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. عورت کو عورت دیکھتے ہوگے اور عورت کو ایک انسان ضرور دیکھو ساتھ. جب انسان دیکھو گے, جب جاندار دیکھو گے تو خیال آ جائے گا کہ مجھے اس کا خیال کرنا ہے. ہم کیا کسی درخت کو سوکھنے دیتے ہیں؟ کیا ہم بلا وجہ اس کو کاٹ دیتے ہیں؟ نہیں نا, وہ بھی ایک جان رکھتا ہے. میں اگر اپنی تربیت کی, اپنی ماں کی بات, میں تربیت بھی ماں کی باتیں بتاؤں, آج میں سوچتا ہوں, میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم مغرب کے وقت جب درختوں کو چھوتے تھے تو منع کرتی تھی کہ اس وقت ان کے سونے کا ٹائم ہے بیٹا, ان کو چھوو نہیں, یہ بد دعائیں دیں گے تمہیں, ایسے تنگ کرو گے ان کو. تو جب ہم زمین پہ کوئی بیلٹ پہنتے تھے تو مارتے تھے, ٹک 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 پٹاخے بجتے تھے, تو کہتے تھے یہ زمین بھی تم سے حساب لے گی. اور آج ہمیں ان چیزوں کا خوف آتا ہے کہ یہ سب ہم نے جو کیا ہے تو ہم نے اس کا حساب دینا ہے. تربیت ہونی چاہیے, تربیت ہونی چاہیے. اچھا, اگر وومن امپاورمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, عورتیں اگر مضبوط ہوں فائنینشلی حوالے سے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی حد تک اپنے ساتھ ہونے والے مظالم کو روک سکتی ہیں, ان کے خلاف آواز اٹھا سکتی ہیں؟ نہیں, ایسا میں نہیں سمجھتا. ہاں, یہ ضرور میں سمجھتا ہوں
کہ جو ایک عورت مجبور ہو کے تباہ ہو رہی ہے اس سے وہ بچ سکتی ہے، مجبوریوں میں جو تباہی لے کر کے آتی ہے اپنے پاس اس سے جو وہ بالکل بچ مرد پہ سکتی ہے۔ ڈیپینڈڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ تو ذرا مرد پہ ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اس میں کوئی میری دوسری رائے نہیں ہے، کوئی کچھ بھی کہے، ٹوٹلی مرد پہ ہونا چاہیے، لیکن مرد کو بھی دل و جان سے اس کے لیے ایسے ہی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وہی ڈیپینڈنٹ ہے اور وہ سے کہا جب جی چاہ کے لیے ضروری ہے اسے کہ مردوں استعمال کی سوچ کیا، بھی چینج کی جب جی چاہ اٹھا کر کے پھینک دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں اتفاق سے ابھی کہیں بیٹھا تھا، دوست تھے، تو میں ہی کہہ رہا تھا، میں نے بولا میں بھی سب کو یہ میسج دیتا ہوں، تم بھی پھیلاؤ اس میسج کو، طلاق لفظ کو اپنی ڈائری سے نکال دیں، اور اگر بیوی بھی چھوڑتی ہے تو کوشش کریں کہ وہ راستے چھوڑ دیں جس کی وجہ سے وہ اس کو چھوڑ رہی ہے۔ اگر کوئی ناجائز راستے جائز ہے تو پھر وہ گناہگار ہو رہی ہے، لیکن عورت اور مرد کو ملانے کا رشتہ اللہ نے بڑا پسند کیا ہے، اگر آپ اس کو ملنے کے بعد ختم کرتے ہو تو آپ اللہ کو ناراض کرتے ہو۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو عورتیں آتی ہیں اس طرح کی مظالم کا شکار، ان کی کاؤنسلنگ پھر کس طرح سے ہوتی ہے؟ نفسیاتی طور پہ ان کی زندگی پہ بڑے اثرات ہوتے ہیں نیگیٹو، تو کس کنڈیشن سے گزرتی ہیں وہ؟ واپس اس طرح ہو پاتی ہیں یا نہیں ہو پاتی ہیں؟ زندگی کی طرف لوٹ سکتی ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں سچ والی، کہ میں بڑا گھر بسانے والا آدمی ہوں، یعنی اپنا نہیں سب کا، لیکن میں اپنی بہن بیٹی کو پٹتی اور ظلم ہوتے دیکھنے والا آدمی نہیں ہوں۔ میں بہت جذباتی ہوں اس معاملے، میرے قابو سے چیزیں باہر ہو جاتی ہیں۔ میرے پاس جو لڑکیاں آتی ہیں نا، یقین جانے الحمدللہ اتنی طاقتور ہو کر کے جاتی ہیں، لیکن اس طاقت کے ساتھ اسے یہ بتاتے ہیں کہ جو تمہیں ہتھیار دے رہے ہیں یہ کدھر استعمال ہونا ہے، یہ ہتھیار کسی ظلم ذاتی پہ نہیں ہونا، میاں کو دبانے میں نہیں ہونا، خود بھی نہیں دبنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد کے پیچھے ہی کھڑا کیا، اسے تمہاری حفاظت کے لیے کھڑا کیا، اس کو آگے رہنے دینا۔ اور الحمدللہ اگر وہ گھر بستا ہے تو بھی بہت خوب بستا ہے، اور اگر نہیں بستا تو کم از کم اس لڑکی کو اتنا احساس ضرور ہو جاتا ہے کہ اب میں ایک محفوظ خاتون ہوں، میں ایک محفوظ ہوں، اور مجھے معاشرہ کھا نہیں سکتا، برباد نہیں کر سکتا۔ اچھا، پاکستان میں یا ہم سندھ کے حوالے سے بات کریں تو بہت زیادہ سرکاری غیر سرکاری تنظیمیں کام کرتی ہیں، فنڈز بھی ریلیز ہوتے ہیں، ہمارے پاس منسٹریز بھی ہیں۔ اس کے برعکس دیکھا جائے تو عورتوں کے ساتھ جس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کاروکاری ہوتا ہے، وٹا سٹا ہوتا ہے، چھوٹی عمر میں بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، جرگے ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، رپورٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ نعرہ تو ہم بہت بڑا لگاتے ہیں، آج بھی بڑی بڑی ریلیاں، بڑے بڑے سیمینارز اور بڑے بڑے ٹی وی پہ ہم نے بیانات دیکھے، لیکن گراؤنڈ پہ اگر ہم جائیں تو یہ چیزیں بالکل بدلی نہیں ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کیا ہم اس سطح پہ جا کے کام نہیں کر رہے، یا ہمارے کام کرنے کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا؟ دیکھیں، ہم نے خدا کا خوف چھوڑ کے بندوں کا اپنے اوپر لاد لیا خوف، اور جو لوگ بندوں سے نہیں ڈرتے وہ خدا سے ڈرتا ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ صرف وہی کام کرتا ہے جو خدا پسند کرتا ہے۔ تو ہماری اگر گورنمنٹ سطح پہ بات کریں تو وہاں تو اپنے مقاصد دیکھے جاتے ہیں ہر جگہ، تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ میں کسی کے لیے کچھ نہیں بولنا چاہتا، میں صرف اپنے لیے ایک بات بولتا ہوں کہ میرے پاس اگر کوئی ایسا کیس آیا ہو اور ایسا ہوا ہو تو میں اس کا ضرور مجرم بھی ہوں، قصوروار بھی ہوں، لیکن کہاں کون جاتا ہے اس سے میرا خاص لیکن قطعی بنیادی طور طور پہ آپ نہیں ہے۔ سمجھتے نہیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کے پاس وسائل ہیں، طاقت پانی ہے۔ دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ بجلی، گیس، زندگی، سڑکیں، ساری ریاست کی ذمہ داری ہے، کوئی بھی پوری نہیں کر رہا، لیکن ہم انسانیت کو تباہ ہوتے دیکھیں یہ کہہ کے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ہمیں اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو رول ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو جتنے اس وقت میرے سندھ کے بھائی یا جو بھی کسی بھی زبان کا اور مذہب کا سن رہا ہے، بس اتنا ہی بار بار کہوں گا، اگر آج یہ عالمی دن عورتوں کا ہے تو عورتوں کو سن کے نہیں ہونا چاہیے، یہ مردوں کو سمجھانا چاہیے کہ عورتوں پہ ظلم نہ کرو، تشدد نہ کرو، مارو نہیں، زیادتی نہ کرو، کاٹو پیٹو نہیں۔ اگر اس نے تم سے برا بھی کیا ہے تو تم تو خدا کے بندے ہو نا، خدا نے اس سے حساب لے لینا ہے، تم اس سے حساب نہ لو۔ بہت اچھی آپ نے بات کی۔ بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام جو سلسلو جاری رہندو، پر وقت ہے مختصر وقفے جو وٹھوں تھا وقت۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سائم صاحب، بہت ہمارے پاس ادارے ہیں جو تحفظ دیتے ہیں عورتوں کو، نجی سطح پر بھی ہیں،
سرکاری سطح پر بھی ہیں، لیکن ہم نے بہت سارے اس طرح کے واقعات سنے کہ وہاں پہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک روا نہیں رکھا جاتا، وہاں سے بھی عورتوں کے بھاگنے کے یا یہ ہے کہ اس طرح کی کنڈیشنز دیکھی جاتی ہیں کہ عورت یہ کہتی ہے کہ میں گھر پہ یہ ظلم برداشت کروں، بجائے وہاں اس کو قید کر کے رکھا جاتا ہے، بجائے یہ کہ وہ گھر کے ماحول سے تشدد سے نکل کے وہاں پہ پناہ لینے جاتی ہے، تحفظ لینے جاتی ہے، وہاں ایسا ماحول ہوتا ہے جیسے وہ کوئی قیدی ہو. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، قیدی جنہوں نے بنایا ہوگا الگ بات ہے، لیکن ہمارے پاس بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، وہ تو ظاہر ان کا کیونکہ ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ایک شیلٹر ہوم کی لڑکی اگر باہر نکلتی ہے تو لوگوں کا کانسیپٹ کچھ اور ہوتا ہے. رہی بات بھاگنے کی، ہم سے بھی جاتی ہیں لڑکیاں، نکل جاتی ہیں اکا دکا سال میں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے مقاصد وہی ہوتے ہیں نا. جیسے ایک باپ کی میں نے مثال دی تھی کہ وہ اس کو قتل تک کرانے پہ راضی ہو گیا ہے کہ میں کس طریقے سے اپنی عزت بچاؤں، تو وہ قتل کرانے پہ راضی ہو گیا ہے. تو ایسی لڑکیاں بھی ہمارے پاس آ جاتی ہیں، ان کو جب فرار کا راستہ ملے گا تو ڈیفینیٹلی فرار ہوں گی. جب وہ فرار ہوں گی، دیکھیں یہ میں پریکٹیکلی کام کر رہا ہوں اس لیے بات کروں، میں کسی ادارے پہ الزام نہیں لگانا چاہتا اس معاملے میں. جب وہ فرار ہوں گی تو فرار ہونے کے بعد اس ادارے کو کبھی بھی اچھا نہیں کہیں گی، یہی کہیں گی میرے ساتھ ظلم ہوتا تھا، زیادتی ہوتی تھی، میں اس لیے وہاں سے نکلی. بھائی تم تو نکل گئی، وہاں 200 اور کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ تم کیوں نکلی وہاں سے؟ اس کا مقصد یہ وہ 200 اس خیال میں ہے کہ چلو ہم تھوڑی پریشانی میں صحیح پر ہم عزت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو یہ خیال نہیں تھا عزت کا، تو یہ وہاں سے نکل پڑی. تو یہ چیزیں ہماری لڑکیوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک ادارہ بھی تمہارے ساتھ اچھا نہیں سلوک کر رہا تو کس بلبوتے پہ باہر نکل رہی ہو، اور باہر تمہیں کون ملے گا جو تمہارے ساتھ بھلا کرے گا؟ پھر تو صرف تمہاری تباہی اور بربادی کا راستہ کھل جائے گا نا. تو وہ نہ کھولو، اسی ادارے میں رہو، جو مسائل ہیں اس کو فیس کرو، جو ادارہ چلانے والے ان سے بات کرو، ان مسائل کو دور کرو. میں ہوں، میں خود جاتا ہوں، میری مسز بیٹھتی ہیں، وہ پوچھتی ہیں، ہم خود پوچھتے ہیں. میری میں کچھ ایسے اداروں کی جن کے بارے میں اخبارات میں آ چکا ہے کہ ایک بیڈ پہ 3 خواتین ہوتی ہیں. ہمارے پاس بھی نہیں ہمارے پاس بھی ہیں 3 کیا 4 بھی ہوتی ہیں. کیا کریں؟ اگر رہنے کی جگہ نہیں ہے، اتنے فنڈز نہیں دے رہے لوگ، تو ہم کیا کریں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایک ماں باپ کے بھی 4 بچے ہوتے ہیں، وہ ایک بیڈ پہ سو رہے ہوتے ہیں. ہاں اس ادارے کو گھر کی صورت میں ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں نا، میں کسی کے لیے کچھ نہیں بولنا چاہتا، میں ان چیزوں کو فیس کرتا ہوں، میں جانتا ہوں. ہاں کھانے کو کچھ نہیں، وہ ہر صورت میری ذمہ داری ہے، اور کھانے کو میں نے نہیں دینا، اس رب نے دینا ہے. میں یہ نہیں مانتا کہ کھانے کو نہیں ہے، بالکل نہیں مانتا. اس ملک پاکستان میں کھانے کو نہ ہو نہیں، وہ تو یہ تو بات ہی اور ہے. پہننے کو مشکل ہو سکتی ہے، رہنے کو مشکل ہو سکتی ہے، کھانے کو ہمارے ملک میں مشکل نہیں ہے الحمدللہ. کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو ہلا کے رکھ دیا ہو، کوئی جس کو آپ بھول نہ سکتے ہوں، آپ کو لگا ہو کہ ایسا بھی ہوتا ہے، یا اس کو خواتین کے حوالے، اس کو دیکھ کے آپ نے کہا کہ بس اب پھر کوئی بات ایسی نہیں کہ؟ بہت سارے کیسز ہیں ایسے، بہت سارے. لیکن جس کیس کا بھی آپ نے ذکر کیا، جو میں نے آپ کو ایک کلپ دکھایا تھا، پہلی بار میرے علم میں آیا کہ نہ صرف گنجا کیا، نہ صرف تشدد کیا، حالانکہ جس طرح کیا یہ اس طریقے کا تشدد پہلی بار آیا. نہ صرف بھویں کاٹی بلکہ پلکیں بھی اس کی کاٹی لڑکی کی. یہ اپنی انتہا تھی ہے. جس طریقے سے اس بچی کا جسم جلایا، روزانہ اس کو نوچتا تھا کہ زخم صحیح نہ ہو. جس طریقے سے اس کے جسم پہ پیٹ پہ چین باندھ کے تالا ڈال کے اور اٹھا کے اس کو پٹکتا تھا، یہ اپنی انتہا تھی. جس طریقے سے نہ صرف یہ اس کے بیچ ہو رہا تھا، پورا اہل محلہ جانتا تھا، یہ سب انتہا تھی. اور اس کے بعد جب مجھے اطلاع آئی اور ہم گئے اس کے گھر میں، 1 سے 1.5 گھنٹہ تو اس کی جیل کے اندر گھسنے میں ہمیں لگا تھا. یہ عالم تھا. اور جب ہم نے نکالا تو وہ بچی اتنی خوف میں تھی کہ ہمارے خلاف کھڑی ہو گئی کہ کیسے آئے ہو، اور کس نے کہا، اور کچھ بھی نہیں ہے ایسا. صرف کس لیے؟ کیونکہ وہ اس گھر سے کئی بار خود بھی بھاگی. کہیں اس کو انصاف نہیں ملا، کہیں اس کو امید نہیں ہوئی. مجھے پہچان گئی، میرے ساتھ جو بندہ تھا اسے پہچان گئی، لیکن اس کی امید نہیں بن رہی تھی، وہ منکر تھی. جب اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کی یقین دہانی دلائی کہ نہیں بیٹا، ہم اپنی جان دے دیں گے تیرے پیچھے، پر تجھے ضرور تحفظ دیں گے، تو اس کو اس بات کا یقین آیا. اور 2-4 منٹ وہ کھو گئی، اور کھونے کے بعد جب دوبارہ واپسی آئی تو اس نے بتانا شروع کیا ایک بات، اور پھر وہ ہمارے ساتھ آئی اور آج میرے پاس ہے. اور آج آپ اس کو دیکھیں، میں اس کو کوئی سونے میں نہیں نہلا دیا، میں نے اس کو کوئی برانڈڈ کپڑے نہیں پہنا دیے، میں نے اس کو کوئی میک اپ نہیں کرا دیا، صرف روٹی، کپڑا اور مکان اس کو دیا ہے. عزت نفس ہے اس کا جو بنیادی حق. آج صرف 3 چیزوں پہ
रोटी कपड़ा और मकान पे वो आपको ऐसे लगेगी जैसे पॉलर से तैयार होकर के आ रही है। तो किसी को जीने का मुकम्मल एक हक दे दो, वो जीना शुरू कर देता है। लेकिन अगर किसी के ऊपर हावी हो गए तो ये यकीन करो कि खुदा सबसे ज्यादा हावी होने वाला है, फिर कोई नहीं बचता। आप बता रहे हैं कि अहले मोहल्ला को सबको पता था, हम इतने वो हो गए कि बस जुल्म देखते भी हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। छोटा अल्फाज है और हम क्या हो गए, वो अल्फाज मेरे पास नहीं है, हम कहीं और चले गए, हमने अपना ईमान खो दिया, हमने अपनी इंसानियत खो दी, हमने अपना एहसास खो दिया। अब सिर्फ दर्द होता है तो हमें खुद कील चुभने पे होता है, किसी के चाकू लग जाने पर, गोली लगने पे भी हमें दर्द नहीं होता, जो अफसोसनाक चीज़ है। ये वो सिंध की ज़मीन है, ये उन बुजुर्गों की ज़मीन है, हमें याद है, हम भूले नहीं हैं। कोई बहुत पुराने में लगता बहुत बुढ़ा हूँ, मैं इतना बुढ़ा नहीं हूँ, बस ऐसा हाल हो गया देख देख के गम। इस ज़मीन भी मैंने देखा था कि किस तरीके से लोग एक दूसरे के मेहमान जाते थे तो लोग उधार ला ला के, लोगों से मुर्गियाँ ला ला करके, काट काट करके खिलाते पिलाते थे। किस तरीके से एक घर के अंदर कोई बीमार होता था तो पूरा महल्ले का रश उसके घर के बाहर खड़ा होता था, उसकी खिदमत करने के लिए खड़ा होता था। एक फौतगी होती थी तो देखने वाले जो है ना रश होता था कि उसको कब्रिस्तान ले जाने के लिए। आज ना कोई किसी को जिंदा पूछने को तैयार है, ना किसी को मुर्दा पूछने को तैयार है। जो चंद लोग जाते हैं मुर्दे को दफनाने, वो भी इसलिए जाते हैं कि ये अगर यहाँ पड़ा रह गया तो हमें भी मार देगा, तो हम इसको फेंक यहाँ जा करके। तो ये सोच बदल लें हम लोग तो बेहतर है मेरे ख्याल है। हम उसी पाकिस्तान में चले जाएं जो हम खो चुके हैं। सालिम साहब, औरतों पे तशद्दुद, औरतों का कत्ल, इस तरह के वाक़यात, क्या हम इसको एज ए क्राइम लेते हैं? कत्ल को कत्ल लेते हैं, तशद्दुद को एक गुनाह समझते हैं, उसकी वैसी सज़ा होनी चाहिए? या हम जिनसी हवाले से भी इसमें फ़र्क समझ, औरत पे तशद्दुद किया गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैं अगर औरतों और सिंध के हवाले से खुद बात करूँ खाली, तो सिंध में ये बड़ा एक अजीब सा रवाज है कि इसको इतना माइंड नहीं करते, लेकिन अफसोसनाक बात है ये। और इसी सिंध में बड़े प्यारे लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं। मैंने जिस सिंध में कहते हैं औरत की कदर नहीं, मैंने उस सिंध में बाप को अपनी बेटी को माँ पुकारते भी देखा है। मैंने बाप को बीमार होते हुए, बुरे हाल में होते हुए भी अपनी बेटी के पीछे धक्के खाते देखा है। मैंने भाई को भी ऐसे देखा है, ठीक है। मैंने शौहर को भी अपनी बीवी के लिए ऐसे सब कुछ करते हुए देखा है। हमारे यहाँ लोग मौजूद हैं, लेकिन कुछ माशरा, कुछ हमारा मीडिया उसको गलत तरीके से दिखा रहा है कि लोग फिर गलत की तरफ जा रहे हैं। हमें दोबारा अच्छे की तरफ आना है, हमें औरत की कदर करनी है, औरत की इज्जत करनी है, औरत का एहतराम करना है, औरत का ख्याल करना है, सब कुछ सही हो जाएगा। ये हम घर से निकल जाते हैं, औरत घर में होती है, एक बहुत बड़ा निज़ाम संभाले हुए होती है। अगर हम अपनी औरत को सुकून दे देंगे, वो निज़ाम बेहतर हो जाएगा। जब वो निज़ाम बेहतर हो जाएगा तो ये शहर, ये मुल्क खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, वुमेन डे के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? वुमेन डे के हवाले से बस यही कहूँगा कि मकसद थोड़ा सा ख्वातीन भी ख्याल करें, थोड़ा सा। ये मैं एक भाई, एक बाप और बेटा होने के नाते समझा रहा हूँ, क्योंकि उन औरतों का दर्द और गम फिर मुझसे भी नहीं देखा जाता। कभी किसी के जुल्म के शिकार होती हैं, कभी अपनी वजह से किसी का जुल्म का शिकार हो जाती हैं। संभल के चलें। ख्वातीन, बच्चियाँ हमारी ख़ास तौर पर लड़कियों के हवाले से कहूँगा, ये मोबाइल, इंटरनेट, इससे थोड़ा सा परहेज़ करें। माँ बाप की बात सुनने में फ़ायदा ज़रूर है। माँ बाप भी अना का मसला ना बना लें बच्चों की बात को। बस ये चंद चीज़ें अगर हमारे बच्चे, लड़कियाँ और हमारे माँ बाप समझ जाएँ, मैं समझता हूँ सब कुछ सही हो जाएगा। और एक मैसेज, दो बातें इसमें। एक कारोकारी बड़ा मशहूर लफ्ज़ है हमारे सिंध का, ये लफ्ज़ सिंध की ज़मीन से ख़त्म कर देना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। वो कब्रिस्तान जो बड़े मशहूर हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए। वो निज़ाम जो बहुत मशहूर है वो भी ख़त्म हो जाना चाहिए। दूसरा ये कि हम अपनी बेटी को बेटी अगर समझते हैं ना, तो हम किसी की बेटी को भी बेटी समझे। बहुत अच्छी बात आपने की। और कारोकारी के हवाले से मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इसके पीछे हम जो एक प्रोटेक्ट करने के लिए जो वर्ड लगा देते हैं ना, गैरत के नाम पे कत्ल, गैरत को हटा के सिर्फ कत्ल को कत्ल ही रखा जाए। बिल्कुल गैरत के नाम पे कत्ल करें, बिल्कुल करें। कहीं कुरान में मुझे ऐसा कोई कत्ल दिखा दें जिसको गैरत के नाम से कत्ल कहा गया हो। जब कुरान में कत्ल को कत्ल कहा है, और कत्ल क्या है ये भी आपको एक बात समझाऊं।
اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ بڑھ کے ایک انسان کی قدر کہی ہے، ایک انسان کی جان کی قدر کہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی کون سی غیرت، کون سی غیرت اس کے پیچھے کسی کی جان لے رہے ہو؟ نہیں. عورت ہے کیا؟ 3 لفظوں کی مار. اگر آپ دیکھیں، اگر بری عورت ہے، سمجھاؤ نہیں سمجھتی، 3 لفظ تو اس کو دینے. اس کے بعد ایک عام عورت ہے، تمہارے ارد گرد کتنی عام عورتیں کیا کچھ کر رہی ہوتی، تمہارے علم میں ہوتا ہے، تمہیں فکر نہیں ہوتی، کوئی تم سے منسلک نہیں ہوتی. اگر کوئی ایسی عورت ہے جو نہیں سنبھلتی، غیرت کی بات ہے، تو اس سے اپنا رشتہ ختم کر دو، اس کو مارو نہیں، اس کو قتل نہیں کرو. بہت شکریہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، اج جی ॻाल्हि پروگرام جو وقت تے پنجی पुॼाणी تے پہنچے تو پروگرام کے ان ॻाल्हि تے ختم कंदासीं तो औरतन जी इज़त कयो, औरतन के तहफ़ुज़ ॾियो. ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त. अल्लाह वाहे.